گزشتہ کوتاہیوں کی تھکان اٹھائے قافلہ بالآخر اندھیرے سے صبح کشید کرنے میں کامیاب ٹھہرا۔ پو پھوٹتے ہی سالارے قافلہ نے ایمان، اتحاد اور تنظیم جیسے سنہری اصول دے کر قافلے کی سمت کا اعلان کیا۔ پھر رہبری کا فریضہ تہذیب کے جن بچے کھچے نقوش کے حصے میں آیا۔ انہوں نے کبھی جمہوری اقتدار کا کھیل رچایا تو کبھی ہمیں عسکری لطیفے سنا کر ہمارے ناپختہ ذہان میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ ہم سے اچھا حاکم کوئی نہیں اور ہم سے اچھا کوئی ارادہ ساز نہیں۔ صدر اعلی وقار، کون سے رہبر، کون سا قافلہ اور کون سے ارادے؟ ارے جو لوگ 10 سال میں اپنا آئین نہ بنا سکے، جو آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ ہمارا آئین کون سا ہوگا، ہمیں آمریت چاہیے یا جمہوریت، ہماری قومی زبان اردو ہوگی یا انگریزی، ہمارا نظام صدارتی ہوگا یا پارلیمانی، اور پھر عجب نعرے، دو نہیں ایک پاکستان، کرپشن سے پاک معاشرہ، اور پھر ریاست مدینہ جیسے ارادے ظاہر کر کے ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر تم فلاں بن فلاں کو ووٹ دو گے تو ہم تمہارے لیے ایسے مشیر درآمد کریں گے جو اپنے بریف کیسوں میں انتہائی عمدہ ارادے بھر کر لائیں گے، وہ ارادے کہ جن کے نفاذ سے ہم تم ایسے لوگوں کے لیے، تم ایسے نابینا لوگوں کے لیے ایک تازہ ریاست مدینہ بنائیں گے۔ مگر ذی وقار وہ ارادے کیا ہوئے کہ جو میری آنکھوں نے دیکھا لوگوں، اگر بتا دوں تو کیا کرو گے؟ جو سن رہے ہو وہ کچھ نہیں ہے، میں سب سنا دوں تو کیا کرو گے؟ یہ ہڈی بوٹی پہ پلنے والے تمہیں بھی جان سے عزیز تر ہیں، میں ان کے نسب کا شجرہ کہیں ملا دوں تو کیا کرو گے؟ اے گنگو بہرو، جیو گے کب تک زمین کے سینے پہ بوجھ بن کے؟ میں سارے ناگوں کے سب ٹھکانے تمہیں بتا دوں تو کیا کرو گے؟ اگر طلب ہے تمہیں کہ دیکھو وہ پہلے قطرے کا سولی چڑھنا، میں کنویں جانا سے سوئے مقتل قدم اٹھا دوں تو کیا کرو گے؟ قدم اٹھا دوں تو کیا کرو گے؟ صدر اعلی وقار، بغیر ارادے اور بغیر سمت کے چلنے والی ناؤ ہمیشہ ڈوب جاتی ہے، اور ایسا کیا ہے جو ہمارے اجتماعی بدن کے اندر موت کے گھاٹ اتر چکا ہے؟ اور وہ کون سا سانحہ ہوگا، کس شدت کا سانحہ ہوگا جو ہمیں عالم مدہوشی سے ہوش میں لا سکے؟ شاید کوئی نہیں ذی وقار، کیونکہ جو سائن لوگ سکوت ڈھاکہ جیسا سانحہ یہ کہہ کر پی گئے کہ ہمارے مفادات کا گلا خشک ہو رہا تھا، ارے وہ سمندر کے سمندر بھی پی جائیں تو پیاسے ہی رہ جائیں۔ جو لوگ انصاف کا دعویٰ تو کریں مگر اسی ملک کی عدلیہ انصاف فراہم کرنے میں 128ویں نمبر پر ہو، جہاں تو کافر میں کافر کا فتویٰ سستا اور روٹی کپڑا اور مکان مہنگا ہو، جہاں اپنے ہی مسلمان بھائی کا گلا محض اس لیے کاٹ دیا جائے کہ وہ میرے حق میں نعرہ نہیں لگاتا، تو ذی وقار ایسی قومیں 7 دہائیاں چلنے کے بعد بھی دائرے میں سفر کرتی رہتی ہیں کہ ہم کہاں گئے، سارے بے سمت ہیں، قافلے کارواں سارباں، ایک سیلاب آدم رواں 4 سو، ہر عدالت میں انصاف کی عرضیاں، باطلوں کی طرفداریاں، پھر اٹھا لے گئے بانوے بے ردا، سب چپ چاپ ہیں کوئی پرسا نہیں، گریہ طفل بیچارگاں کوئی سنتا نہیں، خواب ہماری آنکھوں میں مرتے ہوئے، خودکشی 400 بین کرتی ہوئی، خودکشی 400 بین کرتی ہوئی، خودکشی 400 بین کرتی ہوئی،
یہ تھے وقار اللہ، جن کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی